مجھے سمجھ نہیں آتی. جب یہ ہمارے معصومین کے تعلیمات ہیں، وہ قرآن ہے، یہ احادیث ہیں، یہ ارشادات معصومین ہیں، تو ہمیں یہ کہنے میں کیا بات ہے؟ کیوں خوش ہوتے ہیں اللہ کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے؟ سٹیجوں پر کہا جاتا ہے، آپ میں سے یقیناً کسی نے کبھی سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا، رومال یوں ہلائے جاتے ہیں کہ یہ رومال میرا تھا، میں نے بیچ دیا. اب یہ رومال میرا نہیں، قیمت میری ہے، رومال خریدنے والے کا ہے، رضائیں خدا کی لے لی، علی نے اللہ کے پاس پلے میں رکھا. ہی کیا ہے؟ رومال جھاڑے جاتے ہیں. اور بعض گستاخ اور بے ادب لوگ یہاں تک شان توحید میں گستاخیاں کرتے ہیں کہ اللہ کے پاس جو کوئی تھا وہ دے چکا، اب اللہ فارغ ہے، لے دے کہ اگر اللہ کے پاس ہے تو صرف جہنم ہے، اگر جہنم میں جانا ہے تو جاؤ اللہ کے پاس، اور باقی کائنات کی کوئی چیز لینی ہے تو جاؤ علی کے پاس. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس پر مولا علی راضی ہیں؟ اس پر خدا راضی ہے کہ علی کے اللہ کو فارغ قرار دیا جائے اور خدا کی مسند پہ علی ولی کو بٹھا دیا جائے؟ میرے دوستو، خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو. یہ محبت نہیں، یہ مقصد علی سے عداوت ہے، یہ جہالت بھی ہے اور ضلالت بھی ہے. اس لیے اللہ کو درمیان میں فارغ نہ کرو. اللہ وہ ہے کہ حیدر قرار دل جاتا ہے. نہج البلاغہ اس سٹیج پہ نہیں پڑھی، کل میں لایا تھا. نہج البلاغہ میں ہے کہ مولا متقیان نماز پنجگانہ الگ، اس کے نوافل الگ، نماز تہجد الگ، 2 رکعت شفع الگ، 1 رکعت وتر الگ، یہ بن گئی 51 رکعت. ان کے سجدے بن گئے 102. ان کے علاوہ 1000 یومیہ شب و روز میں نافلہ الگ، اس کے بن گئے 2000 سجدے، 2102 سجدے. حیدر قرار اپنے خالق مالک پالک کی چوکھٹ پہ ادا کر کے پھر بھی اتراتے نہیں ہیں، بلکہ کہتے ہیں الہی ما عبدنا کا حق کا عبادت ایک، اے پالنے والے جو تیری عبادت کا حق تھا بھی تو علی نے ادا کیا ہی نہیں ہے. میرے دوستو، مولا علی کے 3 جملے ہیں. میں پورے وضوح سے کہتا ہوں، ساری کائنات کی کتاب میں ایک طرف علی ولی کی زبان حق ترجمان سے نکلے ہوئے 3 جملے، ایک طرف کائنات ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ تینوں نہج البلاغہ میں ہیں. اس کے حوالے سے یہ مفاتی میرے سامنے پڑی ہے، جس کے گھر میں ترجمے والی مفاتی ہے، باب رجب کے اعمال کا باب کھول کے دیکھ لیں، وہاں بھی یہ تینوں فکرے لکھے ہوئے ہیں. مولا کہتے ہیں الہی کفا بی اذن ان اکون لک عبدا، یا اللہ اس سے بڑھ کر میں علی کے لیے عزت کیا ہوگی کہ میں تیرا بندہ، تو میرا خدا. میں تیرا بندہ، تو میرا خدا. وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا. اے اللہ، دنیا اپنی اپنی مختلف چیزوں پہ فخر کرتی ہے، میں علی کے لیے اس سے بڑھ کر سرمایہ فخر کیا ہوگا کہ تو میرا پروردگار اور میں تیرا بندے کردگار. الہی وجدتک کما احب، اے پالنے والے میں علی جیسا چاہتا تھا، تو ایسا بے مثل و بے مثال خدا مجھے مل گیا. میری استعداد سن، فاجعلنی کما تحب، مجھے ہمیشہ ایسا بنائے رکھ جس طرح تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے. علی ولی تو یہ فرمائیں کہ ہم قصیدے پڑھیں، تیرا رب ہے یا علی تے میرا رب ہے کبریا، میرا رب ہے یا علی اور تیرا رب ہے کبریا. ربوں کا مقابلہ کہ پھر مومن فرمائش کریں آج ربوں کے مقابلے والا قصیدہ سناؤ، کہ دنیا پر واضح کرو کہ ہم مشرک ہیں اور بے ایمان ہیں. خدا کے لیے کوئی ہوش کے ناخن لو، اپنے من میں ڈوب کر تاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. بے شک لاکھوں روپے دو، لیکن سٹیج پہ آنے والوں کی خدمت میں گزارش کرو کہ مقصد شہادت حسین کو پامال نہ کرو. علی سب کچھ لٹوا کے خدا کے صحیح بارگاہ میں سجدہ ریز نظر آتے ہیں، حسین سب کچھ کٹوا کے، سب کچھ لٹوا کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ یوں کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. الہی ترکت الخلق ترن فی ہوا کا، اے پالنے والے میں نے ساری کائنات کو چھوڑ دیا صرف تیری محبت میں. وَأَيْتَمْتُ الْعِيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، میرے پالنے والے میں نے اپنے بچوں کا یتیم ہونا گوارا کر لیا صرف تیری خوشنودی میں.
فلو قطعتنی فی الحب اربن لما ہن الفؤاد الی سواکا، اے پالنے والے اگر تو اپنے دین کی خاطر، اپنی محبت کی خاطر میں حسین کے جسم کو قینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے، حسین کی پیشانی تیری چوکھٹ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میرے دل و دماغ میں تیری محبت کے سوا کسی اور کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اس حسین کے منبر پر خدا کی توہین کی جائے، لاکھوں روپے خرچ کر کے گمراہی خریدی جائے، لاکھوں روپے خرچ کر کے بدعملی خریدی جائے، ہمیں کیا دیا جا رہا ہے؟ عقائد میں لوگوں کو مشرک بنایا جا رہا ہے اور عمل و کردار میں فاسق فاجر بنایا جا رہا ہے۔ حسین کا مقصد تو یہ تھا کہ میرا سب کچھ لٹ جائے، میرا سب کچھ کٹ جائے، پر میرے نانے کے دین کا سب کچھ بچ جائے، خالق کی توحید بچ جائے، نانے کی رسالت بچ جائے، بابے کی امامت بچ جائے، عقید عدالت و قیامت بچ جائے، نماز نماز رہ جائے، روزہ روزہ رہ جائے، اور ہم سٹیجوں پہ کہیں جی بس صرف عزاداری کافی ہے، نمازوں میں کیا ہے، روزوں میں کیا ہے، حجوں میں کیا ہے، زکاتوں میں کیا ہے؟ کیا محبت آل محمد کا یہی ماننا ہے کہ ان کی محبت آ جائے تو اعمال کی چھٹی مل جاتی ہے؟ محبت آل محمد اعمال قبول کرانے کی شرط ہے، بدعملی کا پرمٹ دلانے کے لیے نہیں ہے۔